لیکن جس شخصیت کی یاد میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے ان سے میرا ذاتی رشتہ ہے. غالباً ہم 5ویں جماعت میں تھے، گرمیوں کی چھٹیاں تھیں. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے، تو ہمیں پنڈی لائے تھے. میری دونوں والدہ صاحبہ ہم یہاں پر ان دنوں یہاں رہے. تو والد صاحب نے میرا داخلہ جامعہ فوقانیہ میں کرایا. اور وہ چند مہینے میں نے اس مدرسے سے اکتساب فیض کیا ہے. تو عبدالمجید ہزاروی صاحب ہمارے پٹھانوں کی اصطلاح میں میرے صاحبہ کہیں گے. اس قسم کی تقریبات اور اس میں اپنے اکابر کے تذکرے ہمیں اپنی تاریخ کی طرف متوجہ کرتے ہیں. ہمیں اپنے اکابر کے نسب العین اور ان کی مشن کی طرف متوجہ کرتے ہیں. جب ہم اپنے نئے مستقبل اور آنے والے حالات میں اپنی کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں تو ہماری ماضی اور ہمارے اسلاف اور ان کی قربانیاں ہماری رہنمائی کر رہی ہوتی. ہمارے اکابر و اسلاف کی تاریخ یہ ہے کہ ہر زمانے کی جماعت کو اس وقت کی آزمائشوں کا سامنا تھا. اور ان آزمائشوں کا مقابلہ انہوں نے جس بے باکی کے ساتھ، جس حکمت کے ساتھ اور جس دور اندیشی کے ساتھ کیا، ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی متاع ہے جو آپ کے اور ہمارے حصے میں آئی ہے، اور ہم بھی اپنے دور کے کچھ آزمائشوں سے گزر رہے ہیں. میں ایک زمانے سے اپنے دوستوں کے سامنے جب حالات پر گفتگو آتی ہے تو عرض کرتا رہتا ہوں کہ کبھی ہماری جدوجہد اپنے نظریے اور عقیدے کے غلبے کے لیے ہوا کرتی ہے، لیکن آج اس وقت ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں یہ شاید اب غلبے کی نہیں بلکہ اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے نظریے، اپنے نسب العین اور اپنے اسلام کی بقا کے لیے. اور آج کے اس دور میں جس حکمت کی ضرورت ہے شاید ہم ابھی تک اس حکمت کا حق ادا نہیں کر پا سکے. حالانکہ دین نام ہے حکمت کا. ہمارے اساتذہ ہمیں 2-3 الفاظ کے معانی سکھاتے ہیں.
کسی چیز کے نفس ادراک کو علم کہتے ہیں. لیکن کسی چیز کے ادراک کے پیچھے جو علت کار فرما ہوتی ہے، جب ہم اس علت کو سمجھتے ہیں تو اس کو فقہ کہتے ہیں. اور جب ہمیں کسی چیز کا نفس ادراک بھی ہو جائے اور اس کے پیچھے جو علت ہے اس کا ادراک بھی ہو جائے تو پھر اس علم کو پبلک کے سامنے رکھنا، اس کا بیان کرنا، جب آپ اس کے موقع معان کو پہچان لیتے ہیں تو اس کو پھر حکمت کہتے ہیں. سو جب انسان کے اندر علم بھی ہو، انسان کے اندر فقہ بھی ہو اور انسان کے اندر حکمت بھی ہو، تو جس میں یہ تین چیزیں جمع ہو جاتی ہیں پھر اس کو عالم ربانی کہتے ہیں. تو علماء کرام کی بہت بڑی موجودگی یہاں ہے. اس حوالے سے ہمیں آج بہت سے مسائل درپیش ہیں. امریکہ اور مغربی دنیا اپنی تمام تر توانائیاں، اپنی پوری سیاست بین الاقوامی سیاسیات، حتیٰ کہ بین الاقوامی معیشت اس نظریے پر استوار کر رہے ہیں کہ دنیا سے مذہب اسلام کا خاتمہ کیا جائے اور دین اسلام کی بقا، اس کی تعلیم، اس کی تبلیغ، اس کی ترویج کے لیے جتنے ادارے دنیا میں موجود ہیں ان اداروں کا خاتمہ کر دیا جائے، ان جماعتوں کا خاتمہ کر دیا جائے. اگر ہم واقعی ان کے اس ایجنڈے کو اور اس ایجنڈے کے پیچھے ان کی حکمت عملی کو اور ان کے اہداف کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں تو پھر میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ پھر بندوق اٹھا کر لڑنے والا اس کا دشمن نہیں، بلکہ حکمت و سیاست کے ساتھ اس کے دجل کا مقابلہ کرنا اور اس کے ایجنڈے کو ناکام بنانے والا مولوی اور سیاستدان اس کا دشمن ہے. سو ہم بھی ان کو جانتے ہیں اور وہ بھی ہم کو جانتے ہیں. معاملہ بالکل واضح ہے. ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ہماری سیاست میں مفادات کی سیاست بھی ہوتی ہے، ہمارے سیاستدان مفاد پرست بھی ہوتے ہیں، اقتدار پرست بھی ہوتے ہیں. ایسے عیب ہیں جو چھپانے سے چھپائے نہیں جاتے، لیکن کسی بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت ان کا مشن لے کر اگر اقتدار تک کسی نے رسائی حاصل کی ہے یا اقتدار تک اس کو رسائی دینے کے لیے بین الاقوامی لابیز اور اندر کی قوتیں استعمال ہوئی ہیں تو
تو یہی حکومت تھی کہ جس نے پاکستان کے خاتمے کو اپنا ایجنڈا بنایا. سو آج نشانے پر کیا ہے؟ نشانے پر آپ کا آئین ہے جو آپ کے اس وطن عزیز کو اسلامی شناخت دیتا ہے. اس کے نشانے پر آپ کی وہ تہذیب ہے جس کو آپ اسلامی تہذیب اور مشرقی تہذیب کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. سو اس چادر کو وہ نوچنا چاہتے ہیں آپ سے. اور پھر آئین کے بارے میں اور اس کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں آپ خود جانتے ہیں کہ آئین میثاق ملی ہے. عام آدمی ہو، ادارے ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، اس کے قیادت ہو، اداروں کے سربراہ ہوں، حکمران ہو، پارلیمنٹ ہو، عدلیہ ہو، منتظمہ ہو، سب کے سب ہم اس عہد و پیمان پر ایک قوم ہیں. اور اگر آئین بیچ میں نہیں ہے تو پھر اس قوم کو مجتمع کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دستاویز موجود نہیں. پھر سب چیزیں زبانی کلام میں ہو جائیں گی. یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جو قوم کو ایک پلیٹ فارم پر رکھ سکتی ہے. ہم نے اس چیز کا ادراک کیا اور اس ادراک کے بعد ہم نے ایک موقف لیا. مجھے یاد ہے 2017 میں غالباً جولائی کے مہینے میں نے پشاور کے ایک تقریب میں یہ بات کہی تھی کہ ذرا دنیا کے ایجنڈے کو سمجھو. نائن 11 کے بعد امریکہ اپنا نظریہ دے چکا ہے کہ 21ویں صدی میری ہے اور اس میں اب نئی جغرافیائی تقسیم میرے مفادات کے تابع ہوگی. اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کی بنیادیں دو چیزیں ہیں. ایک انسانی حقوق اور اس کے لیے اس کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی سرحدات نہیں ہے اور دنیا میں کہیں پر بھی انسانی حق کا مسئلہ پیدا ہوگا ہم وہاں پر فوجیں اتارنے کا بھی حق رکھیں گے. انسانی حقوق کے بارے میں اس کی تعریف، اس کی تشریح اس کی اپنی مرضی. اور دوسرا ہے امریکی مفادات. سو امریکی مفادات کے لیے جتنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوں گی اس ریاست کے وسائل تک رسائی اور اس پر قبضہ کرنا امریکی مفاد میں اس کے لیے آسان ہوگا. تو میں نے کہا اس نظریے سے اگر ہم واقف ہیں تو اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ریاست میں پہلے سیاسی عدم استحکام پیدا کرو اور جب سیاسی عدم استحکام پیدا ہو جائے تو پھر معاشی عدم استحکام پیدا کرو اور جب افراتفری ہو سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے ملک دیوالیہ ہو جائے تو پھر اس ملک کے اندر بغاوتیں کھڑی ہوتی ہیں اور اس ملک کی تقسیم کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ پاناما کا جو مسئلہ آیا ہے
یہ سیاسی عدم استحکام کے لیے آیا ہے، اور جب یہ عدم استحکام ملک میں آ جائے گا اس کے بعد اگلا ایجنڈا معاشی عدم استحکام کا ہوگا، جو آپ حضرات نے عمرانی حکومت کی صورت میں دیکھ لیا ہے۔ تو اس ترتیب سے چل رہے تھے، اور خطے میں پاکستان کو نشانہ بنایا انہوں نے۔ پہلے افغانستان، لیکن افغانستان میں ناکام ہو گئے۔ وہاں تمدنی ماحول پر قبائلیت غالب ہے، تو وہاں کی اسٹریٹجک پالیسی مختلف ہوگی، لیکن پاکستان میں قبائلیت کے اوپر تمدن غالب ہے، یہاں آئین ہے، یہاں ادارے ہیں، یہاں اسٹیبلٹی ایک طرح کی ریاستی موجود ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ایک جگہ تو گھر ہی نہیں ہے، تو پھر گھر کو تعمیر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں وہ اکٹھے کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن اگر گھر موجود ہے، مکان موجود ہے، بنا بنایا، اور اس میں خامی پیدا ہو جائے تو اس خامی کے لیے گھر نہیں گرائے جاتے، خامی دور کی جاتی ہے۔ تو پاکستان کے لیے ہماری حکمت عملی یہ ہوگی کہ ہم اگر اپنے وطن میں کوئی خامی اور کمزوری دیکھتے ہیں، اس کی اصلاح کے لیے توانائیاں ہم صرف کریں، ایسے پالیسیاں نہیں بنائیں گے کہ جس سے میرے ملک کی بنی بنائی عمارت ہی گر جائے۔ اس سمت پہ ہمیں سفر کرنا ہے۔ اب یہ دونوں صورتیں آ گئی۔ سو جو ہمارے ہاں سیاست میں مفاد پرستی ہوتی ہے وہ لوکل چیز ہے، لیکن گزشتہ 3-4 سال میں یا جو اس وقت 5 سالہ چل رہا ہے، یہ بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت چل رہا ہے، جس میں ہمارے اداروں کی بھی گردن مروڑی گئی، سیاستدانوں کی بھی ہاتھ مروڑے گئے، اور کہاں اس طرح چلنا ہے ان کے ساتھ۔ ہماری صحافت، ہماری سیاست، ہماری معیشت، سب کچھ ایک لائن پہ ڈال دی گئی۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تمام سیاسی قوتوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا کیوں ضروری تھا، اور 25 جولائی 2018 کے اگلے دن 26 جولائی کو میں اسلام آباد پہنچا، اور 27 جولائی کو میں نے تمام سیاستدانوں کو ایک مجلس میں بٹھا لیا، اور میں شکر گزار ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی قیادت یکجا ہو گئی اور ایک سیاسی فیصلہ کیا کہ یہ حکومت ناجائز ہے، الیکشن قبول نہیں ہے، بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے۔ حالانکہ اس قوت کے بارے میں جو میرا نظریہ تھا، ممکن ہے میں اس وقت کسی کو قانع نہ کر سکتا، لیکن جس نقطے پر ہم ان کو قانع کر سکتے تھے اور ان کو آمادہ کر سکتے تھے، وہ دھاندلی کا ایک ایسا کھلا ڈولا دن دہاڑے ڈاکہ تھا کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ ہمارے ساتھ اس قرارداد میں اور اس اتفاق رائے میں بیٹھی ہوئی کچھ جماعتیں جو بعد میں شامل ہو گئی حکومت میں، لیکن اس نظریے میں ہمارے ساتھ تھی، ایک اتفاق رائے پیدا کی، چاہے مذہبی جماعتیں ہوں، چاہے قوم پرست جماعتیں ہوں، چاہے علاقائی جماعتیں ہوں، چاہے قومی سطح کی جماعتیں ہوں، سب کے سب ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے تاکہ ملک کو بغاوتوں سے بچایا جا سکے، جہاں تک ہو سکے بکھرنے کے تمام اسباب کے راستے روک دیے جائیں، اور ہم نے تحریک چلائی۔
میرے ساتھیوں، تحریک کی حکمت عملی پر ہماری رائے شاید قبول نہ بھی ہوئی، لیکن ہم نے اس بات کو اہمیت دی کہ اتفاق رائے ہر صورت میں رہے۔ اس سیاسی اتحاد میں تھوڑی بڑی توڑ پھوڑ بھی آتی رہی، لیکن ہم نے دور نہیں جانے دیا کہ ہدف ایک رکھو۔ اگر آپ کا ہدف تقسیم ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس ملک کے مستقبل کا کوئی، اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر نتیجہ آئین ہو، اگر ہدف مذہب ہو، تو کیا آئین کے اسلامی حیثیت ہدف ہوگا یا نہیں ان کا؟ آئین کے اسلامی دفعات جو آپ کے ملک کو ایک دستوری حیثیت دیتے ہیں مذہب کے حوالے سے، کیا اس کا خاتمہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ اگر ہمارے آئین میں اسلامی دفعات ہیں، ناموس رسالت کا تحفظ ہے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے، کیا ہم اب بھی اس کے انتظار میں ہوں کہ ہاں کنفرم کر لیں کہ ہے یا نہیں؟ اس سے بڑھ کر سادگی اور نہیں ہوگی۔ پھر اس خول سے ہمیں اب نکلنا ہوگا، اس سارا ایجنڈے میں تھا۔ اور معاشی انحطاط یہ منصوبے کے تحت تھا، اور سب چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ دو 200 سال پہلے یا 250 سال پہلے کا جو زمانہ ہے، بین الاقوامی معیشت ایشیا کے ہاتھ میں تھی۔ اس دوران نوآبادیاتی نظام آیا، کہیں پر انگریز نے، کہیں پر فرانس نے، کہیں پر اٹلی نے جگہ جگہ علاقوں پہ قبضے کر لیے، اور جس کو ہم سامراج کہتے ہیں، سامراج، میرے خیال میں ڈکشنری میں تو شاید یہ لفظ نہیں ہوگا ہے، لیکن ہم خود اس کی ایک تعریف کرتے ہیں کہ کسی ریاست کی معیشت پر قبضہ کر کے اس کو سیڑھی بنا کر اس کی اقتدار پر قبضہ کرنا، اسے سامراجیت کہتے ہیں۔ یہی ہمارے ساتھ ہوا ہے، انگریز نے یہی راستہ اختیار کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، تجارتی کمپنی تھی، لیکن بعد میں حکمران بن گئے، اور جو ہی انہوں نے اپنی حکمرانی کا اعلان کیا، ہمارے اکابرین نے اس کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ اب ایک نئی دنیا وجود میں آ گئی۔ 9/11 کے بعد وہ جو ایک یک محوریت تھی کہ روس ختم ہو گیا، اب دنیا یک محور ہو گئی، اور دنیا کی معیشت ایک ہی قوت کے ہاتھ میں ہوگی، سیاست ایک ہی قوت کے ہاتھ میں ہوگی، وہی ہماری جغرافیائی تقسیم کا فیصلہ کرے گا، ہمارے نئے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ تھوڑی ہی عرصے میں بہت محنتیں ہوئی اور دوبارہ اس کو کثیر المحوریت کی طرف لے جانا پڑا۔ چنانچہ روس کے خاتمے پر جو سرد جنگ ختم ہو گئی تھی، آج چین کی قیادت میں ایشیا نے دوبارہ اپنی سرد جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان کے راستے سے دنیا کے ساتھ تجارت کا پہلا راستہ پاکستان تھا، اور سوویت یونین کی شکست کے بعد اس فارمولے پہ کام ہونے لگ گیا۔ پاکستان پر اعتماد تھا کہ یہ چین کا اتنا قریبی دوست ہے
کہ دنیا کے ساتھ میری تجارت کی شاہراہ بننے کے بعد کم از کم پاکستان مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جاپان کے سمندروں میں ان کو خطرہ تھا، ابنائے ملاکا کے راستے سے تجارت کرنے میں ان کو انڈیا کا خطرہ تھا، لیکن پاکستان کو محفوظ راستہ سمجھتا تھا۔ اس پر کمٹمنٹ تھی ہم سب کی، لیکن ایسی قیادت کو پاکستان پر مسلط کیا گیا کہ جس کا ہدف چین کی تجارتی راستے کو روکنا تھا۔ سپیک ایک سڑک کا نام نہیں ہے، ایک شاہراہ کا نام نہیں ہے، ایک پیکج کا نام ہے جس میں آپ کی معیشت، آپ کی توانائی، آپ کی انرجی پاور کو بڑھانا اور بین الاقوامی تجارت سے پاکستان کو وابستہ کرنا، اس عظیم منصوبے کو ناکام بنانا، یہ پاکستان کو معاشی لحاظ سے کمزور کرنا تھا۔ کتنے بڑے بڑے منصوبے جو اب تک پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہوتے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گوادر کہ جس کی بندرگاہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پوری ایشیا کا گہرے ترین سمندر ہے اور دنیا کا بڑا سے بڑا جہاز یہاں آ کر رک سکتا ہے، کراچی سے بھی گہرا، چابہار سے بھی گہرا، بندر عباس سے بھی گہرا، دبئی سے بھی گہرا، جدہ سے بھی گہرا، اتنا ڈیپسٹ سی جو اس پورے ایشیا میں تصور کیا جاتا تھا، آج آپ جائیں اور اس سمندر پہ کھڑے ہو جائیں، اس کی سطح مٹی آتے آتے 11 فٹ رہ گئی ہے۔ اب تباہ و برباد کر دیا انہوں نے ہمارے اس پورے منصوبے کو۔ اب یہ اگر سب اکٹھے نہ ہوتے، ایک قومی وحدت وجود میں نہ آتی، ہم اس ایجنڈے کے خلاف جہاد نہ کرتے، اور اگر مزید، میں سالوں کی بات نہیں کہتا، چند مہینے بھی مزید یہ حکومت برقرار رہتی تو شاید آج آپ ملک کو دعائے خیر کہہ رہے ہوتے۔ لہذا ہم نے جو تحریک چلائی پاکستان کی بقا کی چلائی ہے، پاکستان کی آئینی شناخت کی چلائی ہے، لیکن بہت سی چیزیں ہم گنوا بھی چکے ہیں۔ ہماری تہذیب بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ایک طرف آپ کے این جی اوز ہیں، آپ کا مدرسہ این جی او ہے جو بچوں کی تعلیم اور ان کی کفالت کرتا ہے، خیراتی ادارے ہیں آپ کے، ایک طالب علم کو کتاب بھی مہیا کرتا ہے، کمرہ بھی مہیا کرتا ہے، چارپائی بھی مہیا کرتا ہے، بستر بھی مہیا کرتا ہے، بجلی بھی مہیا کرتا ہے، گیس بھی مہیا کرتا ہے، صبح شام اور ناشتے کا کھانا بھی اس کو مہیا کرتا ہے، اور یہاں تک کہ امتحان میں دیے ہوئے پرچہ لکھنے والے کاغذ، اس پر بھی 1 روپیہ طالب علم سے وصول نہیں کیا جاتا، اور ہر مہینے طلباء کو مدرسے میں وظیفے بھی دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ دنیا میں اس طرح کی رفاہی ادارے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اگر ایک این جی او آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں کوئی رفاہی کام کرے تو 80% اگر اس نے خرچ کرنا ہے تو 20% آپ نے بھی حصہ ڈالنا ہوتا ہے۔ ایک میرا مدرسہ ہے کہ جس میں پڑھنے والے کو 1 روپیہ کا حصہ بھی ڈالنا نہیں پڑتا۔ اس ادارے کے درپے کیوں ہو گئے؟ اور ایسی این جی اوز کہ جو صرف اس بات کے لیے تشکیل دی گئی ہیں کہ وہ ہماری تہذیب کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہماری نئی نسل کو تباہ کریں گے۔ اور میرے سامنے اس کا اعتراف ہوا ہے، میرے سامنے، کہ ہم نے خیبر پختونخوا کی حکومت اس لیے ان کے حوالے کی ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے اس سے زیادہ موضوع شخص ہمارے پاس نہیں تھا۔ یہ میرے سامنے کا اعتراف ہے۔
ان چیزوں سے خدا کے لیے آگاہی حاصل کریں. آج ہم نے کچھ جزوی کامیابی حاصل کی. جس دلدل میں قوم اتر گئی تھی اور خاص طور پر معاشی حوالے سے، اب اس دلدل سے نکالنا میرے خیال میں نکالنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن عام آدمی تو بھوکا ہے. بھوک والا تو یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے جی کہ صبح تک انتظام کرو. تو عام آدمی کا رونا دھونا اور شکایت کہ جی پہلے بھی یہ حالت تھی، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. تو یہ شکایت جو ہے یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم نے ان حالات سے نکلنا ہے، اس دلدل سے ہم نے نکلنا ہے. اور ابھی بہت سی چیزیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں حضرت. ابھی بھی آپ کا آئین داؤ پہ لگا ہوا ہے. ابھی بھی IMF کا دباؤ اور پریشر آپ کے اوپر اسی طرح چل رہا ہے. اور فارن فنڈنگ کیس کیوں لمبا ہوتا جا رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ نااہل، اس کی پارٹی نااہل ہو سکتی ہے. کوئی پریشر تو ہے نا بین الاقوامی کہ جس کے تحت اس کیس کو لمبا کیا جا رہا ہے اور فیصلہ نہیں دے پا رہے ہم لوگ. اور آپ کا 8 بھی پروگرام داؤ پہ ہے. اب اس چیز کو بھی ہمارے تمام سیاستدانوں نے سوچنا ہے، ہمارے قوم کے ہر فرد نے سوچنا ہے، ہمارے تمام اداروں نے سوچنا ہے. یقیناً ہمیں ایک اسٹیبلشمنٹ سے شکایت تھی، لیکن جب اس نے اپنے غلطیوں کا ازالہ کرنے کا فیصلہ کیا تو آج کل ہماری شکایتیں تھیں. میں نے 1 مہینہ پہلے یہاں پشاور کے بڑے جلسے عام میں یہ بات کہی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستان کا اشرافیہ، ایلیٹ کلاس، اس کا ریٹائرڈ جنرل، ریٹائرڈ جج، ریٹائرڈ بیوروکریٹ، وہ کیوں ناراض ہے؟ اس کے گھروں کے اندر ہماری آنٹیاں وہ کیوں اپنے آنسو پونچھ رہی ہیں اس کے جانے پہ؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کی یہ قوتیں بین الاقوامی نیٹ ورک سے وابستہ تھی. یہ تو میں نے بات کہی تھی. پھر آپ نے دیکھا اسلام آباد کا پریس کلب کے سامنے وہ لوگ آئے یا نہیں آئے؟ یہ وہی لوگ تھے جن کا اپنی قیادت پہ دباؤ آ گیا، اور وہ ابھی تک برقرار ہے، ایسا نہیں کہ ختم ہو چکا ہے. تو اس ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے، اور پھر ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ اگر ہمارے ملک کی ادارے یہ ادراک کر چکے ہیں کہ ملک جا رہا ہے اور سیکورٹی کی ذمہ داری تو ہماری ہے، تو اس ادراک کے بعد اگر وہ اپنا فرض نبھانا چاہتے ہیں ہم ان کے پشت پہ کھڑے ہو جائیں گے. کوئی عیب کی بات نہیں. یہ نہیں کہ ہم کوئی محروم ہیں، یہ نہیں کوئی ہمارے مفادات ہیں. جب اختلاف تھا تو ڈٹ کر کیا ہے، لیکن آج اگر ملک کو بچانے کا ایک متفقہ تصور سامنے آ گیا ہے، احساس سامنے آ گیا ہے، تو اس احساس میں ہم ایک قوم بننے کے لیے تیار ہیں. کوئی عیب کی بات نہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی ہوں گی کہ ملک کہاں داؤ پہ لگا ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ IMF کے اس دباؤ کا بھی ہم حکمت سے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. اور اگر IMF ہو یا FATF ہو یا کوئی بین الاقوامی ادارہ ہو، اس قوت کو جو ان کے کہنے پہ آیا تھا تو ہم ان کے خلاف بھی آواز بلند کریں گے. ہم اپنے ملک اور ملک کے مفاد پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. خط لہرایا میرے خلاف سازش ہوئی ہے، وہ ماں تو مر گئی، خاموش ہو گیا مسئلہ جی. پھر کہا مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے،
کس پہ مارنا ہے تجھے, کیا کر کے مارنا ہے, وہ بھی ختم ہو گئی. اب کہتے ہیں خط پہ کمیشن بٹھاؤ. امریکہ نے بھی کہہ دیا جھوٹ بولتا ہے, ہماری سکوٹے والے بھی کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے. اب کہتے ہیں کمیشن بٹھاؤ. میں نے کہا کمیشن اس پہ نہیں بٹھائیں گے تمہارے خط پہ, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر کمیشن بٹھانا ہے تو پھر کمیشن اس بات پر بٹھائیں گے کہ تمہیں اقتدار میں لانے والے کون تھے, تمہیں قوم پر مسلط کرنے والے قوت کون تھی. اس پہ رہے بات, چیزیں نہیں چلیں گی اب.